بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، اور انشاءاللہ صدارتی خطبہ بھی ہمارے اسد اللہ بھٹو صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان فرمائیں گے، اور دیگر بھی جو ہمارے مقررین باقی ہیں. بس عرض یہی ہے کہ اس وقت شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، والی وارث نہیں ہے. اس لیے کہ جسے نمائندگی کہا جاتا ہے، وہ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ شہر سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ لوگ کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بس کمائے جاؤ، اور کراچی پہ کچھ لگانا ہو یا اس کے مسائل کو دیکھنا ہو، یہ بالکل بھی جو ہے وہ اس میں توجہ نہیں دیتے، اور نہ کرنے کی شاید اب صلاحیت رکھتے ہیں. جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بعض پارٹیاں لوٹ مار میں جو ہے وہ ملوث ہوتی ہیں. ہم تو رونا رو رہے تھے اپنی مارکیٹوں کا، لوگوں کو بے گھر کرنے کا. اور ابھی چند دن پہلے ہی ہم جب کھوڑی گارڈن گئے، وہاں پر زولوجیکل گارڈن میں، تو ہم نے 425 دکانوں کے ملبے کے اوپر لگے ہوئے کیمپ میں شرکت کی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح برباد کر کے رکھ دیا چلتی ہوئی معیشت کو، اور چلتے ہوئے گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہ کس قدر ظلم ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے نام پر کیا جا رہا ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر بنیادی طور پر تھا وہ تو یہ تھا ہی نہیں، جس طرح ساتھیوں نے بتایا ہے. وہ تو چائنا کٹنگ پر اور پارکوں پہ جو قبضے، اور بالخصوص ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے قبضے ہیں، ان کے حوالے سے تھا، جو آج بھی موجود ہیں. اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن ان سے تو اصل کارروائی اب تک نہیں ہوئی ہے. جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ اکثر ان جگہوں پہ کی گئی ہے جو باقاعدہ مارکیٹیں تھیں، کے ایم سی کو کرایہ دینے والی مارکیٹیں تھیں، ان کو ریگولرائز کیا ہوا تھا ایک طرح سے، اور 50 سال اور 60 سال اور 40 سال سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ اڑا دیا، اور یہ اپنا کارنامہ جو ہے وہ بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب امپریس مارکیٹ کو انہوں نے گرایا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ اور ایم کیو ایم کے لوگ جا کے سیلفیاں کھنچواتے تھے وہاں پر، اور سعید غنی اور وسیم اختر مل کر کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست کارنامہ انہوں نے انجام دے دیا ہے. وہ تو جب ہم نے دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، وہاں پر احتجاج شروع کیا، اور پھر عوام تک یہ بات پہنچی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو لوگوں نے پھر جب سوشل میڈیا کے اور پھر واقعی الیکٹرانک میڈیا میں بھی ان کے خلاف کیمپین بنی، تو پھر انہوں نے رونا گانا شروع کر دیا. اب وسیم اختر کا معاملہ یہ ہے کہ 26 ارب روپے کے 3 بجٹ یہ پاس کر چکے ہیں اپنی مرضی سے، اور کراچی میں اس وقت بدترین صورتحال ہے. توڑ پھوڑ ہے، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. جو ان کے اختیار میں ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا، جو ان کے اختیار میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اختیار میں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. یہ دونوں پارٹیاں پہلے بھی مل کر حکومت کرتی رہی ہیں، اور ابھی اگر حکومت میں ساتھ نہیں ہے تو کاموں میں تو ساتھ ہیں. یعنی کراچی کو برباد کرنے کے کاموں میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک ساتھ نظر آتی ہے. تو ایسی جو صورتحال ہے، اس میں یہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھ کر کاروائیاں کر رہے ہیں. اور اب ان کی یعنی یہ ہمتیں ہو گئیں کہ بھی اللہ کے گھر کے اوپر آ گئے. انہوں نے 50 سال سے قائم مسجد کو گرا دیا، پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ قبضہ کی ہوئی مسجد تھی. بھائی قبضہ کیا ہوا تو کوئی آدمی ہوتا ہے جو کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتا ہے. ایک کوثار سوسائٹی ہے، ایک ترقی یعنی پوری اسکیم ہے جس میں یہ ہل پارک بنا ہوا ہے. یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. مسلمانوں کا یہ ملک ہے، آئین جو ہے اس کا اسلام کے مطابق ہے. اور اس ملک میں اگر ایک ہل پارک میں ہزاروں لوگوں کے آنے جانے کی جگہ میں ایک مسجد بن گئی ہے اور 50 سال سے موجود ہے، تو تمہیں یہ قبضہ نظر آتا ہے؟ تمہیں بابر غوری کے قبضے نظر نہیں آتے؟ تمہیں خواجہ اظہار کے قبضے نظر نہیں آتے؟ تمہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے شادی ہال نظر نہیں آتے؟ تمہیں کوثار کے اندر اور ہل پارک میں موجود مسجد جو ہے وہ قبضہ نظر آتی ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کیا ہے انہوں نے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان سے کوئی کمپرومائز نہیں. آج انہوں نے صرف یعنی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ رینجرز کی طرف سے بھی ان کو اشارے ملے تھے، اور مختلف لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کر لو، یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو یہ تو دبا گئے تھے کانٹا. الحمدللہ ابھی غیرت زندہ ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے بات کی ہے، اور صرف اس دباؤ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور میں قاری صاحب بھی ابھی گفتگو فرمائیں گے، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، کہ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی، اگر ان کو اتنی ہی غیرت ہوتی تو یہ کبھی بھی مسجد کے اوپر کوئی کدال نہیں لگاتے، کبھی بھی مسجد کے اوپر جو ہے یہ حملہ نہیں کرتے. انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں سب کے خلاف آئین کی آرٹیکل 295A کے مطابق مقدمہ ہونا چاہیے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. کوئی چیز ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈرامے نہیں چلیں گے اب. اور اس پہ ارباب اختیار کو بھی دیکھنا ہوگا، اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں اب بہت تماشا ہو گیا لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پر. آپ لوگ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس شہر کو برباد کر رہے ہیں،
اور ہمارے دین کے شعار پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے, اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اس لیے اس مسجد کا تحفظ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کل ہم جائیں گے انشاءاللہ نماز جمعہ میں, اور وہاں پر نماز جمعہ بھی ادا کریں گے, اور ہم اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, صرف ابھی تو ابتدائی طور پر ہم نے بات کی ہے تو انہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے ہیں. ہم جب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی جنہوں نے یہ جرم کیا, اس وقت تک جد و جہد جاری رکھیں گے. اور اب اگر کسی اور جگہ پہ انہوں نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر انشاءاللہ تعالی اگر اطلاع ملے گی تو سب پہنچیں گے اور ان کو اس اقدام سے روکیں گے بھی, ان کا مقابلہ بھی کریں گے. اگر ملک کی عدالتیں انہیں کھلی چھوٹ دے رہی ہیں, اگر ملک کے ادارے ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, اور یہ خود قانون کو ہاتھ میں لے کر اسلام کے اوپر جو ہمارے آئین کے خلاف یہ حملہ آور ہو رہے ہیں, تو اگر یہ ادارے کام نہیں کریں گے تو ہم خود تحفظ کرنا جانتے ہیں. الحمدللہ ہماری تاریخ ہے ایک, ہم خود تحفظ کریں گے, پھر یہ چاہے جو بھی کہتے رہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ان کو سزا ملنی چاہیے, اور جتنی مارکیٹیں گرائی ہیں سب کو متبادل جگہ فراہم کریں. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ 40 سال پرانے, میں جسٹس گلزار صاحب سے بھی کہتا ہوں, آج انہوں نے پاکستان کی افواج کے خلاف بھی بات کی ہے, اور ٹھیک ہے آپ نے اگر بات کی ہے کہ جو بھی ادارہ ہے جیسا بھی ہے, اور اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس قبضے کو واگزار کرنا پھر اس عدالت کی ذمہ داری ہے. اب آج بیان کے بعد کل آگے پیچھے نہ ہو جائیں, یہ پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جائز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لیجیٹیمیٹ ہیں ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا آپ کو کاروائی کرنے کا. اگر میئر نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اس کا نوٹس بھی عدالت کو لینا چاہیے. اور اتنی مارکیٹیں جن کو بے گھر کیا گیا ہے اور بے معیشت کیا گیا ہے, ان کے چولہے ٹھنڈے کیے گئے, اس پہ ان کو متبادل ملنا چاہیے, اور آئندہ ایسے اقدامات سے گریز ہونا چاہیے. اسی دنیا میں, اسی شہر میں نعمت اللہ خان نے جیسے بتایا گیا لیاری ایکسپریس وے بنایا, اور اس سے پہلے لوگوں کو بسایا. انہوں نے نئی سبزی منڈی پہلے بسائی, پھر پرانی سبزی منڈی ہٹائی. تو جب یہ کام ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں آپ آگے بڑھیں اور کام کریں, ورنہ کوئی ایک دکان بھی نہیں ہٹنی چاہیے. اور کسی بھی ہماری مذہبی جگہ کے اوپر اگر یہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے. بہت بہت شکریہ.